بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طلبات، آج جولائی کی 18 تاریخ ہے اور آج ہم پشاور میں موجود ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا، تو اسٹوڈنٹ نے خواہش ظاہر کی تھی کہ سر آپ مجھے ٹائم دیں، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اور یہ ابھی اس نے بتایا بچے نے کہ میں سر ایکس کیڈٹ بھی ہوں، کیڈٹ کالج وارسک کا، وارسک کیڈٹ کالج کا۔ تو اسٹوڈنٹ کو بڑی خواہش تھی کہ سر سے ملنا، اور اکثر اسٹوڈنٹ کو ہوتی ہے کہ سر آپ اپنی پکچر نہیں لاتے سامنے، پکچر نہیں لاتے، دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو۔ ایک بچہ تھا یہاں کا، کیا کہتے ہیں، چراٹ کا، تو ابھی وہ 3 دن سے کال کر رہا ہے کہ سر میں آپ ایڈریس دیں، میں آنا چاہتا ہوں ملنے کے لیے۔ تو پھر میں نے کہا یہ لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ابھی فی الحال نہ ہو، کہ کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں آپ مجھے ملے، میں نے ہاتھ نہیں ملایا آپ سے، کیوں احتیاط ضروری ہے، اور اسی لیے ہم نے اکیڈمی جو ہے فی الحال آف کی ہوئی ہے، حکومت کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں۔ کیوں سب سے پہلے آپ کی صحت ہے، زندگی ہے، اگر صحت ہوگی تو چانس تو آپ کے پاس ہے۔ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ 19 ایئرز اولڈ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ 22 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ 22 سال میں 2 دفعہ ویکینسیز آتی ہیں لانگ کورس کی، پی ایم اے لانگ کورس کی، 22 سال 3 ماہ تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس دفعہ اپلائی نہیں بھی کرتے نا، اگر پریپریشن نہیں ہے کسی اسٹوڈنٹ کی، تو میں کہتا ہوں پریپریشن کر کے جائیں۔ اچھی پریپریشن ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ جلد بازی نہیں کرنی، اگر جلدی میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ جذباتی ہوگے، جائیں گے کہ بس ابھی سلیکٹ ہو جاؤں، میں چلا جاؤں۔ ابھی دیکھیں میں نے اب ایک بچے نے کال کی مجھے، ابھی میرا اسٹوڈنٹ تھا، اکیڈمی کا فرسٹ اسٹوڈنٹ تھا، اور کیا بتا رہا تھا یہ بچہ؟ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ فرسٹ آف آل سر آپ کی اکیڈمی میں آیا اور کیا نام ہے 35 بندے ہمارے ساتھ تھے اور صرف ایک بندہ میں ہی سلیکٹ ہوا، اور سارے ناٹ ریکمنڈ۔ 35 اسٹوڈنٹ یعنی کہ جو میڈیکل میں پاس ہوئے ہیں، میڈیکل تک پہنچے ہیں۔ ابھی وربل نان وربل میں کتنے اسٹوڈنٹ رہ گئے ہوں گے، اکیڈمک میں کتنے رہ گئے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اس اسٹوڈنٹ کو میں نے کہا تھا سر کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے نا ضرور پاس ہو جاؤ گے، کچھ محنت بڑی کی ہے اسٹوڈنٹ نے۔ اور وہ حبیب اللہ پہلا میرا اسٹوڈنٹ تھا راولپنڈی کا، اور ابھی وہ کیا بتا رہا تھا کہ 6 لڑکے مین مطلب فٹ ہوئے ہیں، 6 میں سے بھی 5 اسٹوڈنٹ کو انہوں نے ریفر کیے ہوئے، اور ایک بچہ جو ہے یہ حبیب اللہ بھی فٹ ہوا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی ویڈیو بھیجے گا، اس کی ویڈیو بھی ہم اپلوڈ کریں گے، ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے، اگر اس نے جلدی بھیج دی تو اسی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں گا اس کی ویڈیو میں۔ تو آپ چونکہ فرسٹ میری ملاقات آپ کے ساتھ ہے، تو آپ کو میں نے یہی نصیحت کی ہے کہ آپ جلدی نہیں کرنی آپ نے جب تک پریپریشن نہیں ہے۔ تو کس کالج میں پڑھتے ہیں ابھی آپ؟ ابھی تو ریسنٹلی میں کیڈٹ کالج میٹرک سے پڑھا، پھر کیا نام ہے گورنمنٹ کالج پشاور سے پڑھا۔ گورنمنٹ کالج پشاور، تو گورنمنٹ کالج پشاور میں ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، پروفیسر ڈاکٹر تاج الدین تاجور صاحب، آپ کے پرنسپل بھی رہے ہیں۔ یہ جب پرنسپل آپ کے عمرے پہ گئے ہوئے تھے تو یہ حاج پہ گئے تو یہ پرنسپل ایکٹنگ پرنسپل کر رہے تھے، گریڈ 20 میں، بڑے اچھے دوست ہیں میرے یہ۔ تو ان سے ملا، میں آیا بھی تھا گورنمنٹ کالج میں، اسٹوڈنٹ کو لیکچر بھی دیے تھے میں نے کچھ، تو آپ سے شاید ملاقات آپ سے آپ دیکھا ہو، نہیں مجھے نہیں پتہ۔ تو بیٹا جب تک پریپریشن نہیں ہے نا آپ کی تو اپیئر مت ہوں، مشورہ یہ، چانس ضائع نہیں کرنا آپ نے۔ اس اسٹوڈنٹ کو میں یہ مشورہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پریپریشن کر کے جاؤ گے تو آپ سرخرو بھی ہوں گے، کامیابی حاصل ہوگی۔ جلدی کا فیصلہ نہیں کرنا، کیوں ابھی آپ کی ایج ہے 19 سال آپ کی عمر ہے، 22 سال تک دے سکتے ہیں، تو چانس ضائع نہیں کرنا۔ میں نے بتایا دیں گے تو اگر رہ جائے خدا نہ کرے تو چانس ضائع ہو جائے گا۔ اور آرمی نیوی ایئر فورس پہ ایسے بہترین شعبے ہیں کہ اس میں نہ کوئی رشوت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، نہ سفارش چلتی ہے، نہ کرپشن ہے، ایسے بہترین شعبے ہیں آرمی نیوی ایئر فورسز۔ افواج پاکستان میں ہمیں فخر و ناز اسی لیے کہ میرے پیور 100% میرٹ کی بنیاد پہ سلیکشن ہوتی ہے۔ محنت کرو گے تو انشاءاللہ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور محنت نہیں کرو گے تو آپ رہ جاؤ گے، سیدھی سی بات ہے۔ تو اس لیے آپ نے محنت کرنی ہے صحیح اچھے طریقے سے، تاکہ آپ کامیابی حاصل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ یس، اینی کویشچن؟ سر فرسٹ آف آل the thing is that what is the main difference between a long course and short course؟ ٹھیک، شارٹ کورس اور لانگ کورس میں آپ نے پوچھا ہے، اس پہ جو اسٹوڈنٹ ابھی اپلائی کر رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میری ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اس پہ آرمی جوائن کرنے کا ہر ممکن طریقہ، جس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ یہ کورسز کب ہوتے ہیں اور ان کورسز کی میں اپلائی آپ نے کب کرنا ہے اور ٹیسٹ کس نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لانگ کورس آپ دیتے ہیں FA/FSC کے بعد، انٹر کے بعد آپ PMA لانگ کورس میں اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شارٹ جو کورسز ہیں ان میں آپ ہائر ایجوکیشن ہونی چاہیے، جس طرح DSSC فار ایگزامپل میں یہ کہہ رہا ہوں، ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن، ابھی وہ بھی پوسٹیں آئی ہوئی ہیں اس لیے میرے ذہن میں یہ ڈائریکٹ شارٹ سروس شارٹ سروس کمیشن ہے ایک،
ٹھیک ہے. شارٹ سروس کمیشن ہے, پھر ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن ہے, اس کے لیے بی ایس مانگتے ہیں. بی ایس یا ماسٹر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ کہتے ہیں ماسٹر آپ کا ریگولر ہو اور فرسٹ ڈویژن ہونی چاہیے. بعض دفعہ فرسٹ ڈویژن نہیں مانگتے. آرٹس کے لیے سیکنڈ ڈویژن بھی مانگ لیتے ہیں. اور بعض دفعہ ایم فل بھی اس میں ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ایم فل ہونا چاہیے. ایم فل اور ریگولر آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈائریکٹ چونکہ ڈائریکٹ شارٹ سروس کمیشن ہے, پھر آئی سی کورس ہوگا آپ کا, اور ایجوکیشن کور میں زیادہ جاتے ہیں یہ آرمی ایجوکیشن کور میں سبجیکٹ کے جو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. ٹھیک ہے. کافی آپ دیکھ لیں اگر میری وہ ویڈیو, تو آپ کو سارے ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو لنک اس کا میں نے دیا ہوا ہے اس میں, اس ویڈیو کا لنک اپنے چینل کی کمیونٹی میں دیا ہوا ہے. تو 3 ویڈیو میں نے بنائی ہیں اس پہ, تو آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری ڈیٹیل مل جائے گی اس کی شارٹ. لیکن ابھی چونکہ آپ نے انٹر کیے ہوئے اور انٹر میں آپ چونکہ سیٹل ایریا سے آپ کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان کے نہیں, آپ پشاور سے بلانگ ٹو پشاور, تو آپ کے 60% جو مارکس ہیں انٹر میں ہونے چاہیے. اگر آپ فرسٹ ایئر کی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں تو 65% نمبر ہوں ہوپ سرٹیفکیٹ پہ. اگر آپ 12ویں کلیئر کی ہوئی ہے, آپ نے سیکنڈ ایئر کلیئر کی ہوئی ہے, تو آپ کے مارکس 60% منیمم ہونے چاہیے. جب تک آپ کے کتنے % نمبر ہیں آپ کے فرسٹ ایئر میں اوور آل انٹر میں 451 مارکس, لیکن ابھی ریسنٹلی میں نے ہوپ پہ اپلائی کی. اچھا, ہوپ سرٹیفکیٹ بھی فرسٹ ایئر میں کتنے % نمبر ہیں؟ 83% ہیں. ٹھیک. اور میٹرک میں کتنے %؟ 84%. انشاءاللہ آپ اپلائی کریں. اور پریپریشن کیسی کی ہے آپ نے؟ پریپریشن سر میں نے آپ کے نوٹس سارے پڑھے ہیں. اچھا. اور سر جتنے بھی آپ نے ہمیں نوٹس اور جتنے بھی آن لائن لیکچرز ہیں سر, اسی سے میں نے ساری جنرل نالج گین کی ہے سر. اور الحمد للہ آئی ایم سیٹسفائڈ ٹوٹلی فرام یور نوٹس. ابھی میں نے اہم کویشچن آپ کو بتائے ہیں, دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. کویشچن آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کہ سب سے بڑا جو ریور ہے وہ کون سا ہے؟ نیل ہے. ٹھیک ہے. دنیا کی بات ہو رہی ہے. دنیا کا دوسرا بڑا جو ریور ہے وہ کون سا ہے؟ یہ کویشچن آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. وہی میں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے چھوٹا شہر کون سا ہے؟ جہلم ہے. ٹھیک ہے. وہ شہر جس میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے پاکستان کا وہ کون سا ہے؟ مری. چونکہ راولپنڈی کا حصہ ہے تو آپ راولپنڈی بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. راولپنڈی کا تحصیل ہے وہ مری ہے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ رینیسٹ مری ہے, تو مری اور پھر راولپنڈی کا آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا جو ڈویژن ہے پاکستان کا کلاڑ ڈویژن ہے. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے رقبے کے لحاظ سے؟ بلوچستان. آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے. تو یہ پاکستان افیئرس کو آپ نے وہ کرنا ہے صحیح اچھے طریقے سے. جی اسامہ فرید, نیکسٹ کویشچن پوچھیں. تو سر سیکنڈ کوشچن یہ ہے میرا کہ ہم کیا یعنی کہ سبجیکٹ یوز کریں, پڑھیں, کس پہ فوکس کریں کہ ہمارا اکیڈمک 100% کلیئر ہو جائے سر؟ ٹھیک ہے. بڑا اچھا کویشچن ہے آپ کا. پی ایم اے لانگ کورس کی آپ بات کریں. پی ایم اے لانگ کورس میں پہلے تو وربل اور نان وربل. پہلا آپ کا ٹیسٹ ہوگا وربل اور نان وربل, دونوں کا جو رزلٹ ہے وہ کمبائن آئے گا. ٹھیک ہے. 84 کویشچن آپ کے وربل کے ہوں گے اور 64 آپ کے نان وربل کے ہوں گے. دونوں میں آپ کے جو مارکس ہیں 95 مطلب کویشچن ٹھیک ہونے چاہیے. 65% نمبر آپ کے ہوں گے تو آپ پاس کنسیڈر ہوں گے. جب یہ ٹیسٹ پاس کر لو گے تو اس کے بعد آپ نیکسٹ پورشن پہنچیں گے اور اسے کہتے ہیں اکیڈمک پورشن. جی اب آپ کویشچن کر رہے ہیں میرے سے. تو اکیڈمک میں آپ نے میتھس, ٹھیک ہے, انگلش اور جنرل نالج, پاکستان افیئرز اور انگلش. ٹھیک ہے. 5 سبجیکٹ, انگلش, میتھمیٹکس, ٹھیک ہے, پاکستان افیئرز, جنرل نالج. جی 5واں کون سا ہے؟ اسلامک اسٹڈی, جو میں بھول گیا ہوں. تو اسٹوڈنٹ اکثر اسلامیات کو رٹا لگا کے چلا جاتے ہیں. رٹا نہیں لگانا آپ نے. آپ کو صحیح پتہ ہو ایگزیکٹ کہ ارکان اسلام اور عقائد اسلام میں کیا فرق ہے. یہ نہ ہو کیا پوچھا یہ جائے انٹرویو میں کہ ارکان اسلام کون سے ہیں اور آپ عقائد اسلام بتا. عقائد اسلام اور ارکان اسلام میں فرق کلیئر پتہ ہونا چاہیے کہ سر یہ ارکان اسلام ہے اور یہ عقائد, دونوں ہیں 5 ہیں, لیکن اس کے آگے ڈیٹیل ہی پتہ ہونی چاہیے نا. سمجھ آئیے بات. اس لیے رٹا بالکل نہیں لگانا, سمجھ کے آپ نے جانا ہے, پڑھیں گے. اس طرح میتھس کے جو ہائپر بولا اور پیرا بولا کے اسٹیٹسٹکس کے جو کویشچنز آتے ہیں وہ آپ نے سمجھ کے جانا ہے, فارمولہ سمجھنے ہیں. جو فارمولہ والی ویڈیو بنی ہوئی ہے وہ آپ سمجھیں, سمجھو گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی اسامہ نیکسٹ کویشچن میرے سے پوچھیں. سر واٹ ول بی دی نیکسٹ اسٹریٹجی ریگارڈنگ اباؤٹ اور فزیکل کے لیے ہمیں کیا چیزیں سر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لڑکے کے لیے اپلائی کے لیے؟ فزیکل کے لیے دیکھیں, چونکہ فزیکل ٹیسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے آرمی میں. فزیکل ٹف ہونا چاہیے. ٹف ہوں گے تو آپ ایک اچھے سولجر ہوں گے. اسپیشلی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں اگر آپ فزیکل مضبوط ہوں گے تو آپ ٹریننگ اچھے طریقے سے کر پائیں گے. تو اس سے پہلے فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں مکمل طور پہ آپ کو جج کیا جاتا ہے, چیک کیا جاتا ہے. تو اس میں جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں انیشل میں, اس میں آپ سے پل اپس کرائے جاتے ہیں, چن اپس کرائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پل اپس یا چن اپس, بعض دفعہ چن اپس کرتے ہیں, بعض دفعہ پل اپس ہوتے ہیں. تو چن اپس بھی مطلب 3 چن اپس آپ کو, یہ 5 تک تو پریکٹس ہونا آپ کی, کم از کم 5 پریکٹس صحیح طریقے سے کرنا ہے. آپ تو کیڈٹ ہیں ویسے بھی فٹ ہوں گے. اس کے علاوہ سٹ اپس, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کرنا ہے 15 سٹ اپس پراپر, ٹھیک ہے, 2 منٹس میں. اس طرح جو پش اپس ہیں
ٹھیک ہے، وہ 15 آپ نے صحیح کرنے 20 تک کرنے کی پریکٹس کریں، بلکہ 50 کریں، آپ کی باڈی ایسی ہے 50 تک ایگزیکٹ ہونے چاہیے، صحیح کر لینا چاہیے. اس میں رننگ جو کرائی جاتی ہے وہ 1.6 کلومیٹر 1 مائل کے برابر ہے، تو وہ تقریباً 8 منٹ ٹائم ہوتا ہے. فیمیل کا تھوڑا زیادہ ٹائم، اس طرح DSSC میں 9 منٹ ٹائم ہے، ان کا تھوڑا ٹائمنگ میں فرق ہے کیونکہ ان کی ایج زیادہ ہوتی ہے، ایج کے لحاظ سے ٹائم بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی پریکٹس جب تک نہیں ہوگی، ابھی اسٹوڈنٹ پریکٹس کرتے نہیں ہیں، بعد میں رہ جاتے ہیں، پھر آج ملتے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹس کر کے جو بڑے بڑے گراؤنڈ ہیں پشاور میں، اور پشاور کے اسٹوڈنٹ تو کافی زیادہ فٹ ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی کیا؟ یہاں پہ پانی لائٹ ہے. نواں کلی نام سنا ہے گاؤں کا؟ نواں کلی کیوں مشہور ہے؟ جان شیر خان کہاں کے؟ نواں کلی کے. نویں کلی کے نواں کلی اسکواش میں بڑے بڑے چیمپئن پیدا ہوئی ہیں نواں کلی سے. بالکل اسکواش، بالکل قمر زمان کا تعلق نواں کلی سے ہے. بالکل قمر زمان. ٹھیک ہے، جو بڑے بڑے پاکستان عالمی چیمپئن ہیں ایک گاؤں سے پیدا ہوئی ہیں. امجد خان کا تعلق نواں کلی سے ہے. بالکل امجد خان اسکواش. تو اعظم خان جو یہ اسکواش والا کورٹ بنا، اعظم خان ہے نہیں، ہاشم خان. ہاشم خان یہ مال روڈ پہ، مار روڈ پہ. تو اسٹوڈنٹ چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھتے ہیں، ریکٹس اٹھائی ہوتی ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، فزیکلی بڑے فٹ ہیں ماشاء اللہ. تو اس لیے پریکٹس کریں وہاں پہ. قیوم اسٹیڈیم، آپ کے پڑوس میں قیوم اسٹیڈیم ہے، تو یہاں آپ پریکٹس کریں، وہاں دیکھتے ہیں بچے. آج کل تو لاک ڈاؤن ہے تو اسٹوڈنٹ نہیں ہے مطلب، ورنہ یہ جوڑو کراٹے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو پشاور کے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ بہت فٹ ہیں اس حوالے سے، فزیکل حوالے سے. تو اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے. باقی تمام اسٹوڈنٹ کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف اکیڈیمک پہ زور دینا ہے بلکہ بیلنس کے ساتھ چلیں. کچھ ٹائم آپ نے فزیکل بھی دینا ہے، صبح شام پریکٹس کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا مینٹلی اپنے آپ کو ایپسٹ نہیں کرنا. مینٹلی فریش ہو کے، خوشگوار ہو کے جانا ہے، ریلیکس ہو کے جانا ہے، کول مائنڈ کے ساتھ جانا ہے ٹیسٹ دینے کے لیے. تیاری فل کریں. ٹیسٹ کے دن آپ نے ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا، ٹینشن کا شکار نہیں ہونا، انگزائٹی کا شکار نہیں ہونا، کہ برڈن نہیں لینا کہ یار ابھی میرا ٹیسٹ ہے کیا بنے گا. جو ہونا اللہ تعالیٰ بہتر فرمائیں گے نا. یہ محنت تو کسی انسان کے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. سمجھے یہ بات؟ اس حوالے سے صحیح بھرپور آپ نے پریپریشن کرنی ہے. تیاری کرو گے تو انشاءاللہ آپ ضرور سرخرو ہوں گے. اس کے علاوہ نیکسٹ کوئی کویشچن ہے تو کریں جی. تو سر ایز اے کویشچن ارائز ان مائی مائنڈ کہ آپ کب پشاور آتے ہیں کہ لوگ، یعنی کہ اسپیسیفلٹی ہو جائے کہ لوگ آپ سے پھر میٹ اپ کر سکیں پشاور میں؟ اصل میں کافی زیادہ میں نے بتایا اسٹوڈنٹ ہر جگہ ملنا چاہتے ہیں. بالکل ملاقات کی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اسٹوڈنٹ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کہ یہ خلوص ہے، محبت ہے، یہ سنتے ہیں. اور مجھے خود نہیں پتہ ہوتا میں نے کس شہر میں کس وقت کدھر ہونا ہے. بالکل ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ اپنی خبر نہیں ہوتی. بالکل ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو کچھ اپنی خبر نہیں ہوتی. کبھی کبھی میں بہت دور جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی میں بہت دور جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی مجھے خود کو بلانا پڑتا ہے. سمجھ آئیے بات؟ مجھے نہیں پتا میں نے کب پشاور ہونا ہے، کب پنڈی ہونا ہے، کب ڈی خان ہونا ہے، کب لاہور، کراچی وزٹ رہتے ہیں. آپ لوگ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو کہ ہر وقت یہ ہمارا ٹیچر روڈ پہ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ذرا بڑے بڑے اداروں کے جو اونر ہیں وہ بلاتے ہیں، کیڈ کالجز کے جو اونر ہیں وہ بلاتے ہیں، ان کی محبت ہے. پیچھے تو میں احتباد کیا ہوا تھا، ہمارے دوست ہیں کرن صاحب، تو انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا. ان کی بڑی دلی خواہش ہے کہ 2 مہینے میرے پاس رہے یہ، لیکن سر اس پر معذرت کی میں نے. تو انشاءاللہ جائیں گے ان کے پاس. سر اگر لیکچر سن رہے ہیں تو انشاءاللہ جاؤں گا ان کے پاس. ابھی ویسے وہ کہیں گرمی ہے تو ہمارے پاس یہاں اسٹے کریں. اور جب اسٹوڈنٹ آئیں گے، اوپن ہوگا جب ادارہ، تو پراپر لاک ڈاؤن کے بعد انشاءاللہ ان کے کالج میں، بلکہ وہ میرا اپنا کالج ہے. سر کا وہ کالج انہوں نے کہا یہ اپنا کالج ہے آپ کا، تو اپنا کالج دوست کا کالج ہے سر، تو وزٹ کریں گے. باقی کیڈ کالجز کے جو اونر ہیں وہ بلاتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ابھی اذان کا ٹائم ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اسی پہ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم تمام دوستوں. میں آج سر عمران کا بہت مشکور ہوں جس کے نوٹس کی وساطت سے میں نے اپنے انیشیل ٹیسٹ کلیئر کی. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. میں تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سر عمران کا نوٹس منگوائے. بہت اچھی نوٹس ہے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے، اور 100% انیشیل ٹیسٹ کے پاس ہونے کے لیے میں گارنٹی دیتا ہوں. اگر آپ وہ نوٹس دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ انیشیل ٹیسٹ بہت اچھی طریقے سے کوالیفائی کر سکتے ہیں. خصوصاً اکیڈمک ٹیسٹ کے واسطے سے سر عمران کا نوٹس بہت اچھی ہے. آپ سب بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ سر عمران سے نوٹس منگوائیں اور اپنی تیاری کر لیں. مہربانی. السلام علیکم. میرا نام اسد ہے، اور آج مجھے یہ جو عمران سر کے انیشیل کے نوٹس ہیں یہ آج مجھے مل چکے ہیں. اور آپ سب کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب جو ہیں یہ عمران سر کے یہ جو انیشیل کے ISSB کے جو نوٹس ہیں یہ آپ ضرور منگوائیں. شکریہ. السلام علیکم. مائی نیم از محمد گلفام. آئی بلانگ ٹو کاموکی نیئر گجرانوالہ. آج جو سر عمران نے ہمیں ڈسکشن کے لیے ٹاپک دیا ہے اس کا عنوان ہے شجاعت.
शुजात किसी भी शख्स में उसकी माँ के पेट से पैदा होने के वक्त खूबियाँ पैदा नहीं होती। ये खूबियाँ इंसान की हिम्मत, जज्बे, लगन, कोशिश, वलवला, जद्दोजहद के तहत पैदा होती हैं। कोई भी आजकल शुजात को हम गलत मानों में ले गए हैं। आजकल तो लोगों में शुजात का कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो हर कोई शख्स बतौनी शख्स बना फिरता है। वो कहता है कि मैं अगर दुश्मन मेरे सामने आ जाएगा, दहशतगर्द मेरे सामने आ जाएगा तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं उसको तबाह कर दूंगा, मैं अपनी जान गंवा दूंगा, शहादत का रुतबा हासिल करूँगा। लेकिन अगर दरअसल हकीकत में ऐसा हो तो वो डर कर दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर हम शुजात का सही मिसाल तो हमारे सहाबा कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, जिनकी बदौलत हम आज मुसलमान हैं और इस स्टेज पर खड़े हैं। और टीपू सुल्तान जो कि एक बहुत बड़ा जंगजू था, वो भी जब शहीद होने लगा तो और उसने कहा शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्ध की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। तो अंग्रेज़ 4 दिन तक उसके करीब नहीं गए थे, इस वजह से कहीं ये ज़िंदा ना हो। तो ये मुसलमानों में शुजात इस तरह पैदा होती है। कोई भी शख्स अपनी बातों से ही नहीं शुजात हासिल कर सकता, लेकिन दिलेरी, लेकिन बस उसे हिम्मत, वलवला, लगन की ज़रूरत होती है। शुजात का एक और मिसाल हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स मिसाल पेश करी है। ये जो दुश्मन के मुकाबले में हमारी हिफाजत करी, इनकी बदौलत हम इस वक्त महफूज खड़े हैं अपने मुल्क में। ये अगर ना हो तो हम इस वक्त दुआ बर्बाद हो जाएं, हम न जाने कहाँ भटक रहे हों। और तो हमें चाहिए कि लोगों में शुजात पैदा करें। और अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मजीद इकबाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कराची हूँ। मैंने चंद रोज़ पहले सर इमरान से नोट्स मंगवाए थे जो कि आज मुझे मौसूल हो चुके हैं। मैं सर इमरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाकई बहुत अच्छे नोट्स हैं, जो भी स्टूडेंट उसको अच्छी तरह पढ़ेगा इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। थैंक यू सर इमरान। My name is Mohammad Awais and I belong to Kamoki near गुजरांवाला। जो सर इमरान ने टॉपिक दिया है डिस्कशन के लिए वो है शुजात। शुजात का लफ्ज़ी मतलब क्या है? शुजात बहादुरी, दिलेरी, किसी भी काम को कर गुजरने की सलाहियत। इंग्लिश में इसको ब्रेवरी कहते हैं। तो शुजात जो है वो बहुत ही एक अच्छी सिफ्त है। शुजात कैसे पैदा होती है? बाज़ औक़ात हम शुजात को बदमाशी के मानी में ले जाते हैं। शुजात आजकल शुजात ये नहीं कि आपने अपनी गली मोहल्ले में एक गैंग बनाई हुई है और आप लोगों को डराते हैं, गली मोहल्ले के लोगों को डराते हैं तो आप बहादुर हैं। ये बहादुर नहीं है, ये बदमाशी है। ठीक है, शुजात क्या है? शुजात को हमने दूसरे मायनों में ले लिया है। शुजात वो थी जब आप सल्लम ने बगैर तलवार के इस्लाम फैलाया, ये शुजात होती है। शुजात में इसी की वजह से आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। शुजात ये नहीं है कि आप तलवार के बलबूते पे अपनी जंगें लड़े, जिस तरह का कुफार ने किया था। इसके अलावा शुजात की मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये शुजात के एक पैकर हैं। क्यों नहीं पैकर हैं? क्योंकि एक लागर इंसान, देखने में तो कायद आज़म नागर लगते थे, लेकिन उनकी जहानत इस तरह थी कि किस तरह हिंदुओं से हमने एक अलहदा मुल्क हासिल कर लिया, ये शुजात थी। इसके अलावा शुजात ये नहीं कि आप फिल्म में एक्टर हैं, ठीक है, आप फिल्में बना रहे हैं तो हम इनको हीरो कहते हैं। दीज आर नॉट हीरो। हमारे हीरो तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिन्होंने एक सिंपल से व्यू से पूरी कौम की सोचने की सलाहियत को चेंज कर दिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद मुल्क के एक बासी हैं। तो ये शुजात होती है इंसान की। इसके अलावा शुजात तो हम ये कहते हैं जो फिल्मों में काम एक्टर्स करते हैं उनके वो हीरो हमारे, दरअसल वो हमारे हीरो नहीं हैं। उनके पास क्या ऐसी शुजात हो? वो जस्ट अपने टैलेंट का इजहार करते हैं। ठीक है, इसके अलावा शुजात की मिसाल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि हमारे मुस्लिम हीरो सुल्तान महमूद गज़नवी ने किस तरह अपना अंग्रेज़ों का मुकाबला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हज़रत शाह है, मैं इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने सर इमरान की बुक बुध के दिन ऑर्डर की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे के दिन मुझे मौसूल हुई। इस बुक को पढ़ के मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत ही आसानी से लिखी गई है। इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वर्डिंग है, बहुत आसान है, जिससे ये फ़ायदा होता है कि मैं इसको अच्छी तरह समझ लूँ। इसके अलावा जो इसकी एकेडमिक पोर्शन है वो बाकी बुक्स के बनिस्बत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ज़्यादा अच्छे MCQs हैं और इन्फॉर्मेशन जो इसके अंदर गिवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बनिस्बत बाकी बुक्स की। तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगा कि जो कैंडिडेट्स आर्मी के इनिशियल टेस्ट देना चाहते हैं वो इस बुक से पढ़ें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ है और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि शुजात का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन के अंदर इस्लाम के जो अजीम कारनामे हैं, इस्लाम के हवाले से जो जंगें हुई, इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी प्रोपेगेंडे हुए, पाकिस्तान ने जितनी जंगें की और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा साजिशें हुई,
وہ ساری شجاعت پر مبنی تھی کہ مسلمانوں نے کس طرح اپنی شجاعت، بہادری، دلیری اور جمع مردی کے ذریعے ان مشکلات پر قابو کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ اسلام کتنا طاقتور اور مضبوط مذہب ہے، اور جو ہمارے لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ کس حد تک اپنے آپ کا دفاع کر سکتے ہیں اور اپنے اسلام کو کس حد تک وہ بچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے اندر عظیم سے عظیم سپہ سالار پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے شجاعت، بہادری، جمع مردی کے ذریعے سے دنیا کو یہ روشناس کروایا ہے کہ مسلمان سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، مسلمان کس حد تک بہادری اور شجاعت کے کارنامے سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہم ویسٹرن کنٹریز کی بات کریں تو وہاں جنگ کا نام سن کر ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی قوم واحد قوم ہے، جب بھی جنگ کا نام سنتے ہیں تو ان کے اندر جوش، ولولہ، ہمت، جمع مردی، یہ ساری چیزیں بیدار ہو جاتی ہیں کہ اب ہمیں کچھ کرنے کا وقت ہے۔ اسلام نے بہت سے عظیم سپہ سالار پیدا کیے ہیں جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے جنگوں کے اندر صحابہ کرام کو اتنا زیادہ جمع مردی، ہمت اور کچھ کرنے کی لگن میں دیا کہ مسلمانوں نے عظیم سے عظیم قلعے فتح کیے۔ مسلمانوں نے فتح مکہ کی، حضرت علی نے بھی اپنی تلوار کے ذریعے سے ایک چیز شو کروائی کہ مسلمان کس حد تک بہادر قوم ہے اور وہ اپنا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ اکیلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر شجاعت، بہادری اس قدر زیادہ، اور جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں، ہم ان سے اتنا زیادہ انسپائر اور موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی کچھ کرنے کا عزم ہوتا ہے۔ برے صغیر کے اندر بھی عظیم سے عظیم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور سپہ سالار پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے آزادی کے لیے بہترین سے بہترین جد و جہد کی اور اپنی قوم کو ایک علیحدہ وطن دیا۔ برے صغیر کے اندر ٹیپو سلطان چاہے محمود غزنوی یا محمد بن قاسم، انہوں نے اسلام کا جو پرچم ہے اسے ہمیشہ تھامے رکھا ہے، اور پاکستان کے لوگ کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے جس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اپنے جو مسائل ہیں ان پر ان لوگوں نے قابو کیا، آپریشن ضرب کے اندر جانیں دی۔ ہمیں اگر کوئی ایشو آیا ہے تو ہم نے فوراً اس پر اپنی طاقت دکھائی ہے، ہم نے دکھایا کہ ہم سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہم اپنا دفاع کس حد تک کر سکتے ہیں اور ہم کس قدر بہادر لوگ ہیں۔ اسی طرح جو شجاعت کی زیادہ سے زیادہ عظیم مثالیں ملتی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے اندر اور اسلام مذہب کے اندر ملتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور اور ذہین نہیں ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم طاقت دی ہے۔ جب بھی یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنے کا جذبہ، ایک نیا ٹیلنٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہوئی ہے، اور مسلمان انشاءاللہ اپنے ہمارے جو ملک کے اندر کرائسس ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے دہشت گردی کے اندر جس طرح دہشت گردوں کو شکست دی اور اپنے ملک کو محفوظ بنایا تو یہ ہماری بہادری کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ایک مضبوط اور ایسے عظیم سپوت پیدا کرے تاکہ جو ملک و قوم کے لیے اور ہمارے مذہب اسلام کے لیے ایک ایسا چراغ بنے کہ لوگ انہیں دیکھیں تو ان کی بہادری اور جو ان کی شجاعت کی داستانیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے صحابہ کرام نے کس حد تک شجاعت و بہادری کی عظیم قربانیاں پیش کی اور ہم کس قدر بہادر ہیں۔ تو یہ چیز ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جہاد کی ایک نئی روح پھونک دے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ بن سکیں گے۔ تھینک یو۔ چاہے محمود غزنوی یا محمد بن قاسم، انہوں نے اسلام کا جو پرچم ہے اسے ہمیشہ تھامے رکھا ہے، اور پاکستان کے لوگ کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں دنیا کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی کہ ان لوگوں نے جس طرح دہشت گردی کا مقابلہ کیا، اپنے جو مسائل ہیں ان پر ان لوگوں نے قابو کیا، آپریشن ضرب کے اندر جانیں دی۔ ہمیں اگر کوئی ایشو آیا ہے تو ہم نے فوراً اس پر اپنی طاقت دکھائی ہے، ہم نے دکھایا کہ ہم سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، ہم اپنا دفاع کس حد تک کر سکتے ہیں اور ہم کس قدر بہادر لوگ ہیں۔ اسی طرح جو شجاعت کی زیادہ سے زیادہ عظیم مثالیں ملتی ہیں وہ صرف مسلمانوں کے اندر اور اسلام مذہب کے اندر ملتی ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اتنے زیادہ طاقتور اور ذہین نہیں ہیں کہ جتنے مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم طاقت دی ہے۔ جب بھی یہ میدان جنگ میں اترتے ہیں تو جو دوسرے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک پاور دی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنے کا جذبہ، ایک نیا ٹیلنٹ، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی ہوئی ہے، اور مسلمان انشاءاللہ اپنے ہمارے جو ملک کے اندر کرائسس ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے دہشت گردی کے اندر جس طرح دہشت گردوں کو شکست دی اور اپنے ملک کو محفوظ بنایا تو یہ ہماری بہادری کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اسی طرح ایک مضبوط اور ایسے عظیم سپوت پیدا کرے تاکہ جو ملک و قوم کے لیے اور ہمارے مذہب اسلام کے لیے ایک ایسا چراغ بنے کہ لوگ انہیں دیکھیں تو ان کی بہادری اور جو ان کی شجاعت کی داستانیں ہیں وہ ہمیشہ اپنے اندر رکھیں اور اپنے بچوں کو سنائیں کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے صحابہ کرام نے کس حد تک شجاعت و بہادری کی عظیم قربانیاں پیش کی اور ہم کس قدر بہادر ہیں۔ تو یہ چیز ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے اندر جہاد کی ایک نئی روح پھونک دے گی، اور انشاءاللہ ہم اپنے ملک کے لیے بہترین سے بہترین سرمایہ بن سکیں گے۔ تھینک یو۔ السلام
वालेकुम, मेरा नाम माजिद इकबाल है और मैं डिस्ट्रिक्ट कराची हूँ। मैंने चंद रोज़ पहले सर इमरान से नोट्स मंगवाए थे। ये ICSB के नोट्स हैं और ये जो हैं इनिशियल नोट्स हैं, क्योंकि आज मुझे मौसूल हो चुके हैं। मैं सर इमरान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने मुझे नोट्स भिजवाए हैं। यकीनन ये बहुत अच्छे नोट्स हैं। जो भी कोई स्टूडेंट इसको अच्छी तरह पढ़ेगा इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होगा। थैंक्स, शुक्रिया सर इमरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम मोहसिन ज़फ़र है और मेरा आज का टॉपिक है जी बहादुरी दलेरी। पाकिस्तान कौम जो है वो दुनिया की तमाम कौमों से बहादुर कौम है। इसकी वजह हमारा मज़हब दीन इस्लाम है और इससे बढ़कर हमारा कलमा तैयबा पर मुकम्मल ईमान है। कोई भी शख्स जब एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो उसके अंदर खुद ब खुद बहादुरी और दलेरी का जज्बा पैदा हो जाता है। तो वो शख्स दीन इस्लाम की खातिर, कौम की खातिर अपनी जान और माल तक कुर्बान कर देता है। जैसे कि हमारे साहबा कराम थे, जब वो गज़वा में लड़ते थे तो वो हर गज़वा में फ़तह हासिल करते थे। इसकी वजह यही थी कि वो उनका दीन मज़हब इस्लाम था और उनका कलमा तैयबा पर मुकम्मल ईमान था। जब इंसान कलमा तैयबा पढ़ लेता है तो उसके अंदर खौफ जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो वो शख्स इस्लाम की खातिर, इस्लाम को हासिल करने के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान और माल तक कुर्बान कर देता है। इसी तरह हमारे जो मुजाहिदीन मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, राशिद मिनाज शहीद और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जैसे और भी बेशुमार मुजाहिदीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर, दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर दी। इसकी अहम वजह यही है कि उनका मज़हब जो था वो दीन इस्लाम था और उनका कलमा तैयबा पर मुकम्मल ईमान था और वो हर जंग में बहादुरी से लड़ते थे। और उनकी बहादुरियों की बेशुमार मिसालें हैं, आप खुद भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बेशुमार उनकी मिसालें हैं जो आज भी कायम है। सिर्फ एक ही चीज़ थी, कलमा तैयबा। जो शख्स एक मरतबा ये कलमा पढ़ लेता है तो उसके अंदर दलेरी और बहादुरी का जज्बा खुद ब खुद पैदा हो जाता है और ये बात बिल्कुल सच है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब मोहम्मद रफ़ीक, मेरा तल्लुक़ सूबा पंजाब के ज़िला कसूर से है। हमारा आज का टॉपिक बहादुरी, सजाद, दलेरी है। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें इस चीज़ का बखूबी इल्म होता है कि इस्लाम ने बहुत बड़े बड़े बहादुर पैदा किए। ये सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और प्यारे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बहादुरी और सजाद की वजह से इस्लाम फैला। इसके बाद हमारे सिपहसालार, हमारे हुक्मरान यानी कि खुलफाए राशिदीन भी बहादुरी और शजाअत का मुज़ाहरा किया। उन्होंने इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाले हर आवाज़ का जवाब दिया। इसके बाद जैसे ही तारीख़ आगे बढ़ती गई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी, महमूद गज़नवी जैसे तारीख़ ने बहादुर पैदा किए। उनकी बहादुरी की वजह से गैर मुस्लिम उनका नाम सुनते ही कांप उठते थे। उनकी बहादुरी का इतना दबदबा था कि औरतों के हमल ज़ाया हो जाते थे। उसके बाद जैसे ही तारीख़ आगे बढ़ती है तो मुसलमानों के अंदर बहादुरी की कमी शुरू हो जाती है। मुसलमान बहादुरी का मुज़ाहरा करने से कासर होते जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? मुसलमान अब बहादुरी और सजाद का मुज़ाहरा क्यों नहीं करते? कश्मीर में होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुसलमान बहादुरी का मुज़ाहरा क्यों नहीं करते? कश्मीर में 70 साल से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, लेकिन हमारे हुक्मरान किसी बहादुरी का मुज़ाहरा नहीं करते, वो सो रहे हैं। लेकिन दुनिया में किसी भी काम करने के लिए इंसान को बहादुर और ताकतवर यानी अपनी बहादुरी और सजाद का मुज़ाहरा करना पड़ता है, चाहे वो फ़ौज का सिपहसालार हो या मुल्क का हुक्मरान हो। उसके लिए बहादुर होना ज़रूरी होता है। इसलिए इंसान को बहादुरी और दलेरी का मुज़ाहरा करना चाहिए ताकि वो दुनिया में कामयाब हो सके। और हमें चाहिए और हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो दलेरी और बहादुरी का मुज़ाहरा करे और कश्मीरियों को गैर मुस्लिम के जुल्म से निजात दिलाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह के करम से बहुत खुश हूँ और मुझे उम्मीद है आप भी खुश होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है शुजात की माना है दलेरी।
دلیری سے مقصد یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، بچے کو اس کو ہم جہاں بھی جو ڈائریکشن دیتے ہیں بچہ وہاں جاتا ہے، تاکہ بچہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ نقصان ہے یہاں پہ فائدہ ہے، وہ دلیر بہت ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو یہ کہیں کہ بیٹا یہاں پہ نہیں جائے، یہاں پہ نقصان ہے، بچہ ڈرے گا۔ ہماری زندگی کا ویسے یہی مثال ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس دنیا میں ایک بار آیا، دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، تو ڈرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان ایک بہادر سی زندگی جیے، اور دلیری یہ نہیں ہوتی ہم کسی غریب کو تکلیف دیں، کسی کا حق چھینیں، ہم اس سے لڑیں، پڑوسیوں کو نقصان دیں، یہ ہمارے دلیری نہیں ہے۔ یہ بزدلی یہ ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت دلیر انسان تھے۔ وہ صبر کرتے تھے، اپنے دشمنوں کا سامنا ایک صبر سے کرتے تھے۔ اس دور میں صبر ایک بہت بڑی دلیری ہوتی ہے، اور ہمیں دلیر لوگوں کی مثال سامنے رکھنی چاہیے، بزدل لوگوں کی مثال نہیں۔ بزدل لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے، یہ ایسے کیوں کر رہا ہے، یہ ایسی زندگی اپنی بسر کیوں کر رہا ہے۔ زندگی کا ایک نام ہے جدوجہد ہے۔ ایک کسی نے خوب کہا ہے، واقف اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو پرست کا پلکی خبر نہیں۔ انسان زندگی میں آیا تو صحیح، لیکن وہ جب جائے گا نا، ساری پیچھے والی چیزیں چھوڑ کے جائے گا، یہاں پہ کچھ نہیں رکھی جائے گا، پھر وہ ڈرے کسی چیز سے۔ علامہ اقبال اسلام پھیلایا اپنی شاعری سے، ایک بہت دلیر انسان تھے۔ شاہ لطیف، شاہ بہارو، محمد بن قاسم سندھ فتح کی، اور مسلمان سندھ میں 712 میں آئے تھے، وہ لیڈرشپ آف محمد بن قاسم کی لیڈرشپ میں آئے تھے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے، کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر۔ اور ایک انسان تھا، وہ بہت غریب تھا، وہ بزدل تھا، لیکن وہ سوچتا تھا میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکوں گا، لیکن وہ کیوں نہیں کچھ کر سکتا؟ ایک سوال کیا اسی ایک شخص نے، میں بہت غریب ہوں، میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے بہت اچھا جواب اس کو دیا، تو کیسے غریب ہے؟ مجھے اپنی آنکھ نکال کے دے، میں تجھے 2 کروڑ دے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے نہیں، وہ پھر اس کو کہا دونوں بازو مجھے کاٹ کے دے، میں 3 کروڑ دے رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، پھر اس نے کہا پھر ایسے تو بہت دلیر ہے۔ ہماری زندگی کا یہی مثال ہے، ہم ایک بہت دلیر انسان بن کے چلے جائیں زندگی سے۔ زندگی ایک کھیل ہے، آج آیا کل جائے گا، انسان یہاں پہ نہیں رہے گا، پھر بزدلی اور یہ کیا ایک بہت بہادری سی ایک مثال قائم کر کے جائے اس زندگی میں۔ تھینک یو سو مچ، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام نمرہ منیر ہے اور میں حویلی لکھا ڈسٹرکٹ کوکاڑا سے بلانگ کرتی ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شجاعت۔ شجاعت یعنی دلیری۔ شجاعت کا تعلق جسم کے طاقتور ہونے سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کے مضبوط ہونے پر ہے۔ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو انسان کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا آسانی سے کر لیتا ہے۔ اسلام کی تاریخ ایسی بے مثال شجاعت سے بھری پڑی ہے کہ جس میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اپنی شجاعت اور ہمت سے دشمنان اسلام کے سر جھکا دیے۔ شجاعت کا تعلق صرف جنگ سے نہیں بلکہ زندگی کے ہر اس معاملے سے ہے جس میں انسان کو انصاف حاصل کرنا پڑے یا کسی مظلوم کی مدد کرنی پڑے۔ اسلام ہمیں شجاعت کا درس دیتا ہے اور دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بہتر ہے کہ ہم شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کا بول بالا کریں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیشہ شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے اور اس ملک کو ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ یوں کہا تھا، گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سلیمان امجد ہے اور میں نے آج PMA 146 کے لیے اپلائی کیا۔ PMA 146 کا انیشیل ٹیسٹ دیا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اسے پاس کر لیا ہے۔ سر عمران صاحب کی کوششوں سے، روزانہ کے ان کے YouTube پر لیکچر دیکھنے کی بنیاد پر اور ان کی بے انتہا محنت کے سلسلے میں، محنت جو وہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے مختلف قسم کے ملٹیپل چوائس ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، میں نے انہیں فالو کیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے نوٹس لیں، ان کے نوٹس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی محنت کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر میں نے آج وہ PMA 146 پاس کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمارے لیے ایسا کرنے کی توفیق فرمائے تاکہ ہمارے جو بھی پاکستانی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کامیاب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جو ہمارے سر نے ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ شجاعت مینس بہادری۔ بہادری مطلب ڈر سے مقابلہ کرنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سے جذبات، بہت سی جنگوں میں ڈر سے دشمنوں کا مقابلہ کیا، اور انہوں نے دشمنوں کی تنقید اور جتنے ان کے خلاف سازشیں ہوتی تھیں انہوں نے برداشت کی۔ برداشت کرنا بھی ایک بہادری ہوتی ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عملی نمونہ جیسا
अमली नमूना के तौर पे हमारे सामने आए। इसी तरह हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु और जितने सहाबी पैगम्बर अम्बिया हैं उन सब ने शुजाअत की तारीफ़ रतूम दी। उन्हीं तो देखते हुए, उन्हीं से सबक हासिल करते हुए हमारे आबा व अजदाद ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान दिलाया और उन्हीं की तरह साबित कदम रहे और मेहनत भी और बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया, जिसके नतीजे में हमें एक प्यारा सा और खूबसूरत पाकिस्तान मिला। और आज ये दुनिया के मैप पर एक खूबसूरत फूल की मानिद खिला हुआ है। और अभी आए मैं आपको एक और बात बताता हूँ शुजाअत के मुतालिक। वो ये है कि हमारे इन दिनों 2020 में कोरोना वायरस आया, जब बहुत ज़्यादा दुनिया में तबादलारियाँ हो रही थी, बहुत से लोग मर रहे थे और हर तरफ बहुत बुरा मंज़र था, खौफ का मंज़र था। तो इन हालात में हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ और हमारे पुलिस, आर्मी वाले, उन सब ने मिलकर और सबसे बड़ी हमारी आवाम ने मिलकर SOPs और हिफाजती इक़दाम को अपना कर उस वबा को ख़त्म करने में बहुत मदद की। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिए वो भी बहुत अच्छे थे और मैं उनसे एग्री करता हूँ। शुजाअत ज़रूर मिलती है तू भरोसा कर खुदा पर। शुजाअत ज़रूर मिलती है तू कर भरोसा खुदा पर, पीछे ना देख माना मुश्किल की मंजिल मिल जाने में मिल जाती है, खुदा पर भरोसा रख। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद हुसैन और मैं सर इमरान की जो है लेक्चर सीरीज़ को सुन रहा हूँ यूट्यूब में। और मैं आप लोगों से भी यही रिकमेंड करूँगा, आप लोग सर इमरान की लेक्चर सीरीज़ को, जो लड़के ख़ास तौर पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहते हैं और ये विश रखते हैं कि वो जो है आर्मी में जाके एज ए ऑफिसर सर्व कर सकें, तो इन्हें मैं रिकमेंड करूँगा कि सर इमरान के इनिशियल नोट्स, ख़ास तौर पर ISSB के नोट्स ज़रूर मंगवा लें, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। और वो इतनी मेहनत से हमें जो है ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन के ऊपर, तो इनका जितना हो सके हमें जो है कदर करनी चाहिए और इनके जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको जो है फॉलो करते रहें। तो मैं बढ़ना चाहता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। सर इमरान ने जो हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए आज जो टॉपिक दिया था वो था बहादुरी। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि सबको मालूम है कि बहादुरी का जो लफ्ज़ है उसका इतलाक़ ही मैदान जंग में होता है, यानी मुकाबले में होता है। तो एक आर्मी ऑफिसर्स के लिए, ख़ास तौर पर एक जो है सिपाही के लिए, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो जो ही शुड बी ब्रेव यानी बहादुर हो। बहादुर का मतलब ये नहीं है कि वो जिस्मानी तौर पर जो है तगड़ा हो, जिस्मानी तौर पर अच्छा खासा मोटा हो, बल्कि बहादुरी से मतलब ये है कि उसमें कॉन्फिडेंस कितनी है, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हो, अलमाइटी अल्लाह के ऊपर मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट करता हो, मौत से वो नहीं डरता हो, क्योंकि मोमिन कभी भी मौत से नहीं डरता, और वो मैदान जंग में जाने से कतराता नहीं हो। अपने वतन की दिफा के लिए, अपने वतन की जो है दिफा के लिए आखिरी सांस तक देने से भी जो है दरीख ना करता हो, उसको बहादुरी कहते हैं। और इसके अलावा जो है अपने गुस्से के ऊपर काबू करना, अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ी बहादुरी होती है एक जो है सिपाही के यानी अंदर, एज़ वेल एज़ एक जो है ऑफिसर के अंदर ख़ास तौर पर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो है कमज़ोर के, अगर कोई कमज़ोर उसके सामने आए तो उसके मुकाबले में जो है उसे कुचल ना दे, बल्कि जो है अगर कोई उसको गुस्सा दिला दे तो वो सबसे पहले अपने जो है गुस्से को कंट्रोल कर ले, अपनी खामियों को जो है एक्सेप्ट कर ले। ये भी बहादुरी के उस ज़मन में ही शामिल होती है, और ख़ास तौर पर एक आर्मी ऑफिसर के लिए। इसी तरीके से अगर हम जो है अपने माजी में चले जाएँ, मुख्तलिफ़ जो है जंगों में, तो हमें बहुत सारी जो है बहादुरी की मिसालें मिलती हैं। तो बहादुरी से मतलब ये भी है कि हमें जो है एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है, बड़ों की इज़्ज़त करना, ये भी बहादुरी के एलिमेंट्स में आते हैं। छोटों से प्यार करना, और इसके अलावा जब आप जो है अपने दुश्मन पर हावी होते हैं तो उन पर इतने जुल्म नहीं करना कि उन्हें आपने डायरेक्ट मार दिया या वो फलाना फिस्ताना बुरे भले जो है अल्फाज से पुकारा। ये बहादुरी के ज़मन में नहीं आती है। बहादुरी के ज़मन ये है कि उसके साथ भी वही ट्रीट करे जैसे हम दूसरे ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट करते हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर से आप तमाम जो है दोस्तों से ये रिकमेंड करूँगा कि सर इमरान के नोट्स को फॉलो करें, ISSB के नोट्स ख़ास तौर पर मंगवाया करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।